بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ملکہ رضی کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا زنگی خاندان کا سپوت ملک الصالح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ غداری کر کے صلیبیوں کے ساتھ جنگ کی تیاری کر رہا ہے، تو اس وقت ملکہ رضی نے ایک خط لکھا جو کہ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بھیجا، اور اس میں کہا کہ تم دمشق شہر کا محاصرہ کر کے اس پر قبضہ کر لو، کیونکہ سلطان نور الدین زنگی کا فرزند اپنے بابا کی سلطنت کے ساتھ غداری کر رہا ہے۔ اور اس خط کے چند دنوں بعد پھر سلطان کو ایک اور خط موصول ہوا، جس خط پر ملکہ رضی کی مہر لگی ہوئی تھی، اور اس میں لکھا گیا تھا کہ ملکہ رضی کو ہرن کے قلعے میں صلیبیوں نے اغوا کر لیا ہے، اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ہم صرف ایک شرط پر ملکہ رضی کو رہا کریں گے، جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ خود اکیلا ہرن کے قلعے میں ملکہ رضی کو رہا کروانے کے لیے داخل ہوگا۔ چونکہ اس خط پر ملکہ رضی کی مہر لگی ہوئی تھی، لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی کو یقین ہو گیا کہ یہ خط سچا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان سے پوچھا، اے علی، اب اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ میں جانتا ہوں کہ صلیبی چاہتے ہیں کہ جب میں ہرن کے قلعے میں داخل ہوں گا تو وہ مجھے قتل کر دیں گے اور ملکہ رضی کو بھی نہیں بخشیں گے۔ جب یہ بات علی بن سفیان نے سنی تو آپ سے کہنے لگی، سلطان معظم، آپ دمشق کے مسلمانوں کا آخری اور واحد سہارا ہیں، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو دمشق کے لوگوں کی امید بھی ٹوٹ جائے گی، ہمیں ملکہ رضی کو وہاں سے رہا کرانے کے لیے کوئی اور تدبیر سوچنی ہوگی۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو کہا کہ میں ہرن کے قلعے میں اکیلا جاؤں گا، اور ملکہ رضی کو بھی رہا کرا کر ہم دونوں صحیح سلامت لوٹیں گے انشاءاللہ۔ یہ سن کر علی بن سفیان نے کہا، حضور، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ آپ اکیلے اتنے کافروں سے کیسے لڑ پائیں گے؟ اور وہ آپ کا سر چاہتے ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو کہا، کیا صرف کافر چالیں چلنا جانتے ہیں؟ میں ان سے ایک ایسی چال چلوں گا کہ ان کی چال کو پلٹ کر رکھ دوں گا، اور اللہ اس کام میں میرا ساتھ دے گا۔ یہ سن کر علی بن سفیان نے کہا، حضور، وہ کیسے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں اپنے چند بہادر سپاہی صلیبیوں کے شہنشاہ کا قاصد بنا کے ہرن کے قلعے میں بھیجوں گا، اور ان قاصدوں کے ہاتھوں میں یہ پیغام بھجواؤں گا کہ آپ کا شہنشاہ ایک بہت بڑا جرگہ بلانے والا ہے، جس میں اس نے نہ صرف قلعے کے حاکم کو بلایا بلکہ قلعے کے اہم اہم کمانداروں کو بھی وہاں بلایا ہے، لہٰذا جب وہ پیغام قلعے کا حاکم سنے گا تو فوراً اپنے تمام کمانداروں کے ساتھ اپنے شہنشاہ کی طرف نکلے گا، اور مجھے پتہ ہے کہ اس کے بعد وہ قلعہ طاقت کے لحاظ سے بہت کمزور ہوگا، اور میں اس دوران میں اس قلعے میں اندر داخل ہو جاؤں گا اور ملکہ رضی کو رہا کرا کر واپس لاؤں گا۔ جب یہ بات علی بن سفیان نے سنی تو بڑا حیران ہوا اور کہا کہ سلطان معظم، بے شک ان کافروں سے لڑنے کے لیے آپ جیسی عقل مندی اور حکمت کی ضرورت ہوگی، لیکن ناظرین گرامی، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ ملکہ رضی کون تھی، اور آخر اس کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایسا کون سا رشتہ تھا جس کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی جان کو داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہو گیا، اور ملکہ رضی اپنے سگے بیٹے کے خلاف تھی، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی پر مکمل بھروسہ رکھتی تھی۔ آخر ملکہ رضی کا تاریخ میں کیا کردار ہیں، اور ملکہ رضی نے کون کون سے کارنامے انجام دیے؟ یہاں پر ہم مختصر سا تاریخ کے اوراق کو خریدیں گے۔ دوستو، ملکہ رضی سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی بیوہ تھی، جس نے اپنے بیٹے ملک الصالح کے خلاف لڑ کر سلطان کا ساتھ دیا۔ سلطان نور الدین زنگی کی وفات کے بعد اس کی بیوی ملکہ رضی کے عظیم کردار سے دل چونک اٹھتا ہے کہ یہ کوئی خاتون نہیں بلکہ ایک بہادر ہوشیار سپہ سالار تھی، غلام ذہن، مفاد پرست امراء کے آغوش میں پلنے والے اکلوتے بیٹے ملک الصالح کی حالت موت کی خبر دے کر بیٹی شمس النساء معافی دلوانا چاہتی ہیں، تو ملکہ رضی خاتون اپنی مامتا کو خبر دیتی ہیں کہ وہ میرا بیٹا کیوں کر ہو سکتا ہے جو میرے خاون کے دشمنوں صلیبیوں کے غلام بن کر صلاح الدین ایوبی کا دشمن بنا پھرتا رہا۔ یہ وہ خاتون تھی جس کی عظمت کی گواہی سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس وقت دی جب 10 اکتوبر 1187 کو بیت المقدس میں فاتح کی صورت میں داخل ہوا اور زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی بنائی ہوئی منبر مسجد اقصیٰ میں رکھی کہ یقیناً محاذوں پر مورچے سنبھال کر جنگ لڑتا رہا، جبکہ
ملکہ رضی گھروں کے مورچوں پہ جنگ لڑتی رہی۔ کتاب میں رلا دینے والے مسلمان کی بے اتفاقی ہے کہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بہادر، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے خواب میں اپنی قبر کی حفاظت کرنے کا فرماتے ہیں، اس کا بیٹا نااہل اتنا کہ ساری عمر صلیبیوں کے لیے صلاح الدین ایوبی کے خلاف جنگیں لڑتا رہا۔ وہی بات کہ زندہ سے مردہ جنم لیتا ہے۔ آخر میں ان صلیبیوں نے کئی دفعہ دھوکے دیے اور ہمیشہ یہی کرتے رہے، لیکن ان مفاد پرست امراء کو عقل نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو صلاح الدین ایوبی کی رعایا بنایا اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے 10 اکتوبر 1187 بمطابق 27 رجب 583 ہجری کو بیت المقدس فتح کر کے اپنے محبوب سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت کے مطابق اس کی بنائی ہوئی خوبصورت منبر بیت المقدس میں نصب کر دی۔ یہاں سلطان تمام اداسیاں بھول کر خوشی سے چونک اٹھتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی فرشتہ صفت عظیم بہادر انسان تھا، ہمیشہ کے لیے زنگی خاندان کے لیے دل خیر خواہی رکھتے تھے، لیکن زنگی کا خاندان تھا کہ سمجھ نہیں رہا تھا، سوائے اس کی عظیم بیوی رضی کے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جب حلب فتح کر دیتے ہیں، ملک الصالح اپنی بہن شمس النساء اس کے دربار میں بھیجتا ہے۔ وہ صلاح الدین ایوبی سے معصوم زبان سے کہتی ہیں کہ میرا بھائی آئندہ کے لیے آپ سے کبھی بھی جنگ نہیں لڑے گا، چچا ہمیں حلب اور قلعہ میں رہنے دیجیے۔ ایوبی کہتا ہے تم زنگی کی بیٹی میری بیٹی، آپ کو حلب اور قلعہ دے دیا، تمہاری ماں میری ماں ہے۔ جس شہر کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حاصل کرنے کے لیے سردیوں کے دن رات 38 دن محاصرہ کیے رکھا، اور اس شہر کو فتح کرنے کے بعد سلطان نے صرف ایک درخواست پر سلطان نور الدین زنگی کی بیٹی کے حوالے وہ شہر اور قلعہ کر دیا۔ دوستو، آخر سلطان نور الدین زنگی کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا لگاؤ کیوں تھا؟ اور جہاں ملکہ رضی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا ذکر ہو، وہاں سلطان نور الدین زنگی کا ذکر نہ ہو، وہ تحریر مختصر رہ جاتی ہیں۔ خلفائے راشدین اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد جب مسلمان حکمرانوں کی عظمت کردار نے آسمان کی رفعتوں کو چھو لیا، ان میں ملک العادل سلطان نور الدین زنگی کا نام امتیازی شخصیت اور حیثیت رکھتا ہے۔ اس کی عظمت کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہوگا کہ ہر دور کے مورخ، دوست اور دشمن سبھی نے اس کے شہرت اور بقائے دوام کو اپنے اپنے دربار میں نمایاں جگہ دی ہے۔ بعض مورخین نے خلفائے راشدین کے بعد تمام فرمان راویان اسلام میں اس کو سب سے بہتر قرار دیا ہے۔ نور الدین زنگی فروری 1118 میں پیدا ہوئے اور 1146 سے 1174 تک 28 سال حکومت کی۔ اس نے عیسائیوں سے بیت المقدس واپس لینے کے لیے پہلے ایک مضبوط حکومت قائم کرنے کی کوشش کی، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے گرد و نواح کی چھوٹی چھوٹی مسلمان حکومتوں کو ختم کر کے ان کو اپنی مملکت میں شامل کر لیا۔ مصر پر قبضہ کرنے کے بعد نور الدین زنگی نے بیت المقدس پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ بیت المقدس کی مسجد عمر میں رکھنے کے لیے اس نے اعلیٰ درجے کا منبر تیار کروایا۔ اس کی خواہش تھی کہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد وہ اس منبر کو اپنے ہاتھوں سے رکھے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہ تھا۔ نور الدین زنگی ابھی حملے کی تیاری ہی کر رہا تھا کہ زنگی کو خشیشن نے زہر دے دیا، جس سے ان کے گلے میں سوزش پیدا ہو گئی، جو کہ ان کی موت کا باعث بنی۔ 15 مئی 1174 عیسوی کو ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے وقت نور الدین زنگی کی عمر 58 سال تھی۔ نور الدین زنگی کی وفات کے بعد جب ان کا کمسن بیٹا مفاد پرست امراء کے ہاتھوں میں کھلونا بن گیا، تو قدرت حق نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو سلطان نور الدین زنگی کے مشن کا وارث بنا کر کھڑا کر دیا۔ عظمت اسلام کے مشن سے منحرف سلطان زنگی مرحوم کے بیٹے کے مقابلے میں خود اس کی ماں یعنی سلطان زنگی کی بیوہ نے جس طرح اندرونی محاذ پر مزاحمت کر کے دمشق کی سلطنت کے بگڑے ہوئے تشخص کو پھر سے بحال کر دیا، یہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم باب ہے۔ سلطان نور الدین زنگی کی وفات کے بعد ان کی بیوہ کے مثالی تاریخی کردار کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ سلطان نور الدین زنگی کی وفات کے بعد جب ان کا نو عمر بیٹا ملک الصالح مسند خلافت پر بیٹھا، تو صلیبیوں اور عیاش مسلمان امراء نے اس کی نوعمری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کر دیا۔ دوستی اور امن کا ڈرامہ کھیلا گیا، جس کے تحت سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی قید میں آئے اہم عیسائی رہنماؤں کو بغیر کسی مطالبے کے ملک الصالح نے رہا کر دیا۔ ان سرگرمیوں کو دیکھتے ہوئے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی بیوہ نے
اپنے ہی بیٹے کے خلاف مصر میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا اور دمشق کی خلافت پر قبضہ کرنے کا مشورہ دیا۔ دین سے محبت کا یہ عالم تھا کہ اس عورت نے ہی دمشق کی عورتوں کی ذہن سازی کی تاکہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ان کے دروازے پر آئے تو کم سے کم شہریوں کی طرف سے مزاحمت نہ ہو، بلکہ زبیدہ اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہادری کی وجہ سے دمشق شہر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے قبضے میں چلا گیا۔ سلطان نور الدین زنگی مرحوم کی زندگی میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا ان کو بڑا آسرا تھا، کیونکہ دونوں عظیم سلطانوں کا مقصد ایک ہی تھا، جو کہ بیت المقدس کی پنجہ صلیب سے آزادی تھا۔ لیکن اب بیت المقدس بہت دور نظر آنے لگا تھا۔ جب دمشق فتح ہوا تو عیسائی دوست امراء اور ملک الصالح حلب کی طرف فرار ہو گئے۔ یہ وہی حلب ہیں جسے دنیا آج الیپو کے نام سے جانتی ہے، اور پچھلے سال مغربی قوت کی بمباری کے بعد شہر کنرات میں بدل چکا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی کے بیٹے ملک الصالح نے حلب میں صلیبیوں کی مدد سے پروپیگنڈا کر کے شہر اور آس پاس کے علاقوں سے ایوبی کے خلاف ایک بڑی فوج تیار کر لی۔ اب ایوبی کو صلیبیوں سے پہلے اپنے مسلمان بھائیوں سے لڑنا تھا، جو بیت المقدس کی راہ میں رکاوٹ بنے کھڑے تھے۔ ایوبی کے خلاف 3 بڑی مسلمان فوجیں لڑنے کو تیار تھیں۔ پہلی فوج حلب کی، دوسری فوج سلطان صلاح الدین ایوبی کے کزن سیف اللہ کی، اور تیسری فوج ہرن کے قلعہ دار کی تھی۔ تاریخ میں ایسا پہلی بار تھا کہ اپنے ہی مسلمان بھائی سلطان کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ وقت گزرا، ایوبی نے کمال مہارت سے سردیوں میں حلب کا محاصرہ کر لیا۔ حلب میں خبر تب پہنچی جب سلطان صلاح الدین ایوبی بالکل ان کے سر پر آن پہنچا تھا۔ عیسائی بادشاہ رینالڈ باری معاوضہ لے کر ملک الصالح کی مدد کو عیسائی فوج لے کر نکلا۔ حلب شہر میں پہنچنے سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ایک بڑی چال رچی گئی، جس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے بہت بڑی مشکلات پیدا کر دی تھی۔ اور یہ مشکلات یہ تھی کہ سلطان کے دشمنوں نے حلب شہر میں ہر طرف ایک ایک گاؤں، ایک ایک محلے، ایک ایک گلی، ایک ایک بازار میں یہ اعلان کروا دیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے۔ نعوذ باللہ، یعنی کہ دشمنوں نے یہ افواہ پھیلائی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے خود کو نبی ثابت کر دیا ہے، تاکہ لوگوں کے اندر غصہ اور سلطان کے خلاف نفرت پیدا ہو اور وہ اس کے خلاف ایک محاذ آرائی کریں، اور وہ اب حلب شہر کو فتح کر کے لوگوں پر اپنی حکومت قائم کرے گا۔ جب یہ بات تمام لوگوں نے سنی تو وہ لوگ حقیقت سے لا علم تھے۔ وہ لوگ دشمن اور دشمن کے چالوں میں آ گئے اور انہوں نے ان کی بات پر یقین کر لیا۔ ان کو سب سے مضبوط اشارہ یہ ملا کہ نور الدین زنگی، جو کہ مسلم امہ کا ایک سربراہ تھا، اس کا بیٹا اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ سلطان نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے۔ تو یہ لوگ سلطان کے دشمن بن گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے سچے عاشق رسول کو غدار سمجھ کر سلطان کے خلاف ہو گئے۔ یہ وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بڑا مشکل تھا۔ یوں حلب کے مسلمان بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف خوب جگر سے لڑے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو عیسائی فوج کی پیش قدمی کا علم ہوا تو مجبوراً اسے شہر کا محاصرہ اٹھانا پڑا۔ یہ پہلی بار تھا کہ ایوبی اپنے کسی منصوبے میں ناکامیاب لوٹا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا ارادہ تھا کہ راستہ بدل کر عیسائی فوج کے عقب میں جا کر ان پر حملہ کرے گا، لیکن جب رینالڈ بادشاہ کے محاصرے کے اختتام کی خبر ملی تو وہ بھی راستہ بدل کر ملک الصالح سے عہد شکنی کرتے ہوئے واپس چلا گیا۔ اب تینوں مسلمان فوجوں نے مل کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پر حملہ کرنے کی ٹھانی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پھر بہترین جنگی چال چلی اور ان فوجوں کو حلب سے کچھ دور ایک پہاڑی سلسلے میں لا کر لڑانے کا فیصلہ کیا۔ ایوبی نے اپنی فوج کو اس پہاڑی سلسلے میں ایک درہ کے باہر خیمہ زن کر دیا۔ جب حملہ ہوا تو ایوبی کی فوج حملہ آور فوجوں کو پھنسا کر پہاڑی درنے میں لے آئی، جہاں دائیں بائیں کی چوٹیوں سے ایوبی کے کمانڈوز نے ان پر حملہ کر دیا، اور فوجیوں میں سے حلب کی ایک ریزر فوج نے پہاڑی سلسلہ کے دائیں جانب سے عین اس وقت حملہ کر دیا جب پہلے سے حملہ آور فوج پہاڑی درے میں آتشی تیروں کی زد میں تھے۔ ایوبی نے جنگ کی پلاننگ کے وقت اس طرف سے حملہ کے پہلو پر غور تو کیا تھا، لیکن فوج کی کمی کے باعث وہ اس کے بارے میں کچھ بھی کرنے سے قاصر تھا۔ یہ حملہ جیتی ہوئی بازی کو شکست میں بدل دینے کے لیے کافی تھا، لیکن عین اسی وقت 500 گھڑ سواروں کا دستہ کہیں سے مدد کو آن پہنچا۔
जिसमें 400 ख़वातीन थीं और 100 मर्द थे। तारीख़ ने ये मंज़र पहली बार देखा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि कौम की बेटियों को मैदान जंग में लड़ाना मायूस समझता था, उसने इन्हें जब वापस पलटने को कहा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। एक मर्द ने अय्यूबी को एक ख़त दिया जो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की बीवा का था, और उसमें लिखा था कि मेरे भाई, मेरे बेटे अय्यूबी, मैं जानती हूँ कि तुम बेटियों को मैदान जंग में जाने के हक़ में नहीं, लेकिन अगर तुमने इन्हें वापस भेजा तो दमिश्क के मुसलमानों के दिल टूट जाएंगे। इनके जज्बा जिहाद की कदर करें। यूं अय्यूबी ने इन्हें साथ लड़ने की इजाज़त दी और दाएं जानिब से हमला आवर हलब की फ़ौज पर इन 400 ख़वातीन मुजाहिद बहनों के साथ हमला कर दिया और फातह ठहरा। इसी जंग के बाद अय्यूबी ने अपने कज़न सैफुल्लाह, जो कि मैदान जंग से फ़रार हो चुका था, इसको ख़त लिखा। वजह ये थी कि फ़तह के बाद सैफुल्लाह और हरन के किलादारों के खेमों से सैकड़ों रक्कासाएँ और ख़ूबसूरत परिंदे मिले थे। उम्मत के गद्दारों से लड़ने के बाद अय्यूबी ने फ़लस्तीन का रुख किया और जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के बाद वाहिद अमीर बना जो बैतुल मुक़द्दस का फ़ातिह ठहरा। आज भी बैतुल मुक़द्दस किसी अय्यूबी की राह तकता होगा, लेकिन अब उम्मत में एक भी अय्यूबी नहीं, सिर्फ़ लफ्ज़ी मज़म्मत करने वाले और सिर्फ़ ज़ुबान से अय्यूबी की तरह बोलने वाले मौजूद हैं, जबकि अमल इनमें अय्यूबी की तरह एक ज़र्रे बराबर भी नहीं दिखता। जबकि मलिक अस्सालिह और सैफुल्लाह जैसों की मोहतात हैं। मुसलमान नौजवान औरत शराब और दुनिया की रंगीनियों में खोए हुए हैं। कहीं बुलंद इमारतों का मुकाबला है तो कहीं महल्लों में खड़ी गाड़ियों की तादाद का। शायद अय्यूबी का पैगाम आज के मुसलमान हुक्मरानों के लिए भी है कि वो अपने घरों को छोड़कर जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ें। अलगर्ज़ फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने 3 माहिर जासूसों को अपने पास बुलाया और एक ख़त तैयार किया जिसमें उसने सारा दावतनामा लिख दिया। सुल्तान के जासूस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की तरह बहादुर, अक्लमंद और बहुत फुर्तीले थे, लिहाजा इन्होंने बग़ैर किसी शकूक व शुबहात के बाद सुल्तान का पैगाम हरन के किले में हाकिम तक पहुंचा दिया। जब हरन किले के हाकिम ने यह पैगाम सुना तो फ़ौरन अपने सिपाहियों के साथ शहनशाह के महल की तरफ रवाना हो गया। उधर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह तैयार था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने किला पर हमला करने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि सुल्तान जानता था कि हमले की खबर बहुत जल्द इस हाकिम तक पहुंच जाएगी और वो अपने लश्कर के साथ वापस आ जाएगा। लिहाजा सुल्तान खुद अकेला हरन के किले में दाखिल हुआ और मलका रज़ी को छुड़ाकर वापस आ गया। जब ये बात हाकिम तक पहुंची कि ये पैगाम शहनशाह की तरफ से नहीं भेजा गया था, ये सिर्फ़ हमें बेवकूफ़ बनाया गया है, ये सिर्फ़ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की चाल थी, क्योंकि सुल्तान को कैसे पता चला कि मैं शहनशाह की तरफ जा रहा हूँ। जब हरन किले का हाकिम किले में पहुँचा तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह उसके सैकड़ों सिपाहियों को मारकर वहाँ से जा चुका था, और इसी तरह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी अक्लमंदी से बग़ैर किसी एक सिपाही को शहीद करवाए मलका रज़ी को छुड़वा लिया। और जैसा कि आप तारीख़ के बारे में जान चुके हैं कि मलका रज़ी कोई आम खातून नहीं थी, जिसकी वजह से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इतना अहम ख़तरा मोल लिया। वो इस्लाम की बहादुर खातून थी और अल्लाह ताला ने इनकी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के वसीले से हिफाजत फरमाई और इनका नाम तारीख़ के सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।